900 سال ہونا دینا 1000 سال بابا بھاٹی چوک ڈیرا لا کے بیٹھے ہویا تے بھی کلندر کو پوچھو نا یارا جرا داتا صاحب دے بارے گل کرنے کہا اے کمینیا تو کلندر کو پوچھ کلندر تے داتا صاحب نے خراج تحسین پیش کرا تو داتا صاحب دے بارے بک بک کردا اقبال ہی کہندا بن آئے کو سارا سانگ سے در زمین ہند تخم سجدارے آدھے فاروق اس جمال اشتاد شد حق زی حرف او بلند آواز شد بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار عرب تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ذی وقار سامعین محترم اسٹیج پر علماء بھی موجود ہیں اور آپ حضور کے غلام اتنی دیر ہوئی اور حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا مہینہ بھی ہے سبحان اللہ اور داتا علی اجمیری کورس بھی قریب ہے اور سب سے بڑی بات امام حسن مجتبیٰ کا اسی مہینے میں یوم بھی ہے اور پھر اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ان کی نسبت کے ساتھ یہ نہیں کہ اس سے بڑی بات ہے ان کی نسبت کے ساتھ امام فضل خیر آبادی کا یوم بھی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس مہینے میں اتنے یوم ہیں تو پھر اور پاکستان 14 اگست بھی آ گیا ہے آزادی کا بھی تو پھر میں نے شروع کرنا ہے اعلیٰ حضرت سے پھر چلتے چلتے امام حسن مجتبیٰ تک میں نے کوئی اور بات نہیں کرنی بس میں تھوڑے کو ایک دفعہ لبیک دے نعرہ لاؤں نا میں نے پتہ چلے کیڑے کیڑے حضور دے غلام بیٹھے ہیں تاکہ میں نے ذرا واضح ہو جاوے نا پانی جی گل کر دے حضور دا ذکر تھوڑا جا میں شروع کرنا نا تے گلا آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں سچی گل ساڑھے کوئی بوتل نہ تے گلا خراب ہوئے نہیں حضور دا ذکر کر دیں باندھ نہیں ہو جاوے تو چاہی دا کیے ساڑھے کو تے ہوا ہے کچھ نہیں تے کال حضور دی بارگاہ وچ کہوں گا حضور تھوڑے نا تے نعرے لاندے تھوڑی گلاں کردے کردے گلا بند ہو گئی اور کچھ کوئی نہیں بھائی گل ہے بس میں نے آپ سے حضور کی محبت صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت اور پاکان امت سے جو محبت کرنے کا طریقہ ہے نا وہ آپ سے بات کرنی ہے کوئی نوجوان بھی بیٹھے ہیں اور زمانہ بھی بڑا فتنہ زمانے میں بڑے فتنے چل رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ یہاں مجتہد ہے ہر بندہ مفتی ہے گھر بیٹھے ہیں تے اقبال کو شروع کریے سبحان اللہ اقبال جدے کنوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں کلندر ہے جنہوں اقبال نال مسئلہ ہو سی انہوں پاکستان چھڑنا پوسی یہ کہ نا بھائی جتے نوجوان بیٹھن نا تو میں گل کروں گا اقبال تو آڑے بچو یہ اقبال تو سونے ہونا ہے چین و عرب ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے ایک بات سونے ہوں ساڑھے کو لو بھی تو قلم بھی تو ساڑھے کو لوگ ایک بات ہونا کہنا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنیم ان کی ٹھوکر سے سہارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس راہی دو عالم سے کر دی ہے بیگانہ دل کو کیویں بیگانہ دل میں کہ اقبال دس کیویں بیگان اقبال کہتا وہ بیگ نہ غزوہ احد دے وچ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور دے سامنے کھڑے ہیں تے اے امام نے لکھیا صبح الہدا دے وچ کہ طلحہ بن عبید اللہ نو 70 زخم بھی لگے ہوئے سن تے حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے اے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اقبال کہتا دو عالم تو بھی بیگانہ ہو جائے بندہ کیویں ہو سکتا ہے اقبال کہتا حضور نال محبت ہے میں طلحہ بن عبید اللہ مقام احد تے کھڑے
زخماں نال 70 زخم بھی لگے ہوئے تے ڈھال پھڑ کے حضور دا دفاع کر رہے ہیں، ڈھال پھڑ کے حضور دا دفاع کر رہے ہیں تے کہندے تیر آیا، بڑا ڈاڈا مشرک نے تیر چلایا تے کہندے میری ڈھال تھلے ڈگ گئی، میری ڈھال تے کہندے ہن میرے سوچ وچ آیا کہ میں ڈھال تھلے چکدا، سامنے تے کافر تیر چلا رہے ہیں، جے کوئی تیر حضور وال چلا گیا تھلے چک دیا ڈھال تے لوگوں نے کہنا طلحہ تینو جان زیادہ عزیز سی، تیر امام الانبیاء وال چلا گیا۔ ایک بات بولیا دو عالم سے کرتی ہے بیٹا، اے دو عالم سے کرتی ہے، جڑا جلے آج حضور دے نام تے ہاتھ چکن نو سوچدا ہوئے تے لبیک دے نعرے لان نو سوچدا ہوئے او جی پتہ نہیں کیا میں کہا جھوٹ ماردا، اے محبت دا انداز، انے واہ محبت دا انداز صحابہ کر کے دسیا تے ہن میں صحابہ تے بھی گل کری جاواں۔ پرفتن دور زمانہ گھر بہ کے یوٹیوبر سکالراں نو سن کے انہاں نوجواناں نے صحابہ دے فیصلے کرنے، یہ سکالراں نے فیصلے کرنے ہیں صحابوں کے بارے میں کہ یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ میں کہتا تو مولا کائنات نے صدیق اکبر پیچھے نمازہ پڑھی ہے، تو کی گلا کرنے والا اے گلا کرنے ساڑھے بھی پھر مولوی ہو تو بہ کے اس قوم دے سامنے صدیق اکبر دی خلافت جناب ثابت کر رہے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور میں کہا مولوی جب 1400 سال تو بعد حجِ خلافت بلا فصل ثابت کرنی شان تے پھر بعد جو شروع ہونی۔ عقل و ہاتھ مارو یار، انہوں گوڑے تھلے دے، انہوں کہا یہ تنہوں صدیق اکبر دی خلافت سمجھ نہیں آئی کہ تیرا علاج گوڑے آلا اور تیرا علاج کوئی نہیں ہے۔ جو تو حضور نے فرمایا چھڑا اس بدھ یا ابا بکر گال کھڑی ہو، حضور نے فرمایا نہیں جو صدیق اکبر حضور دے مسلح تے کھڑے تے حضور پچھو آئے، اے بخاری شریف حدیث پاکے جو حضور پچھو آئے تے صحابہ اینج کر کے اینج کر کے صحابہ نے تیلیاں دے ہاتھ مارے کہ جناب پیچھے اٹھو حضور آ رہے ہیں۔ جو حضور پہلے صف تے آئے تے صدیق اکبر نے ان آنکھاں دے کونے تو پیچھے میں کیا کہ جناب حضور آ گئے، تو حضور آئے تے صدیق اکبر پیچھے ہوئے۔ یاد رکھنا یہ جملہ بابا جی کیا ہے، بڑا ڈاڑا جملہ ہے۔ بابا جی فرمانے سن نبی کی تعلیم سے نبی کی تعظیم افضل ہے۔ اللہ اکبر، نہیں تو انہوں سمجھ آئی، حضور نے فرمایا نبی کی تعلیم سے نبی کی تعظیم افضل ہے۔ کیوں؟ اب صحابہ نے کر کے بتایا۔ صدیق اکبر حضور کے مسلح پر کھڑے ہیں، عمر کسی گیا، حضور نے فرمایا اسکت یا ابا بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر کھڑا رہ۔ اب حضور حکم دے رہے ہیں، اور یہاں ہمارا ایک محاورہ بھی ہے کہ الامر فوق الادب، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے فرمایا الادب فوق الامر۔ صحابہ نے کیا کیا؟ فرمایا نہیں، فرمایا یہاں پیچھے ہٹنا، یہاں ادب نہیں ہے، یہاں کھڑے رہنا ادب ہے۔ حضور نے فرمایا اسبد یا ابا بکر، صدیق اکبر عمر کسے گیا، حضور فرمایا ابو بکر کھڑا رہا، صدیق اکبر پیچھے آ گئے، کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مسلح پر امامت کرائے۔ اب اگلی بات سنیں، خلیفہ بلا فصل کی تو یہ بات ہے، اب خلیفہ چہارم کی بات سنیں۔ مولا کائنات ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، کوئی کہیں بیٹھا ہویا نا کوئی دائیں بائیں آلا تو اٹھ کے چلا جاوے، میں تے گل کردا بھی حضور دے شیرہ نہ آلا، تے گل کردا بھی حضور دے غلامہ نہ آلا، جنہوں کہ میری گل تو تکلیف ہوئی ہے میں اور تکلیف دینے واسطے گل کراں گا۔ میں ویکھ رہا کہیں نے چہرے بدل رہے ہیں، تو اپنا چہرہ بگاڑ کے رکھ، ساڈا چہرہ کیوں چمک رہا؟ تے قیامت والے دن میں اعلیٰ حضرت فرماندے سنیا چھلانگ مار کے جنت میں چلے جانا ہے، تے میں کہ اعلیٰ حضرت کیوں؟ فرماندے سانے سینے وچ حضور نال محبت ہے، ایک ہاتھ بھی صحابہ دا دامن ہے تے ایک ہاتھ وچ اہل بیت دا دامن ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ سینے کھول کے بہو سبحان اللہ، سینے اقبال کے نا دو بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندہ، دو بندے نو میں کہ اقبال دو بندے کیڑے؟ اقبال کے نا پہلا بندہ جڑا لالچی ہوئے، گلہ ٹھیک ہو گیا نا، اے حضور دے نا دی برکت ہے، حضور دے نا دی امام مسلم فرماتے ہیں ابانا مولدہ انتی بعنصری یاتی بمقتدع منہ ومقتدمی یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنکم وبات ایوان کسرا وهو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہم النار سائل عین من صدم وصاصابتان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ذمی والجن تهتف والانوار صادرة والحق يظهر من بعد ومن كلمي عمو وسمو فإعلان البشارة
الإنزاء لم تسمع وباركة الإنزاء لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام قائلهم بأن دينهم المعوج لم يكن. آگے پھر امام بصیری حضور شان کی میں بیان فرمانے یا خیر من یمم العافون ساعتہ سایہ وفوق مدون العین کے رسومی. امام بصیری فرمانے نا حضور آئے تے کی ہویا تے امام فرمانے نا حضور جدو معراج تے گیا پھر کی ہویا اے جلے حضور دی شانن. امام بصیری فرمانے کی فرمانے منصوب الازاد ہی جلے جنہوں 6 کلمے نہیں آندی وہ بھی اٹھ کر بخاری پر بات کر دے. میں تو ہونے کھڑا ہوا نا میں کہاں کہ بھائی کھڑا ہوئے او بندہ جنہیں رمضان میں ویک کے بھی قرآن مکمل کیتا ہوئے تو کسی بندے نے شاذ و نادر ہی ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جڑا بندے رمضان دے بھی سال تو بعد ویک کے قرآن نہیں پڑھ سکتے او صحابہ دے بارے گل کرن. مولا کائنات دی پتہ شان کی سی آپ سواری ہوتے گھوڑے ہوتے سوار ہون دے وقت نا ایک رکاب وچ پاؤں پاندے سن تے دوسرے دے جان دے پہلے پورا قرآن پڑھ دیندے سن. تے پتہ کینے دی شان کی حضور نے فرمایا ذکر والی جن عبادہ وقر وجہ والی جن عبادہ نظر والی جن عبادہ. حضور نے فرمایا علی وال ویکھنا بھی عبادت علی دا چہرے وال ویکھنا بھی عبادت علی دا ذکر بھی عبادت. سنی سیدھا ہو ایویں جناب دائیں بائیں مڑ نانا نانا ساڈا بڑا خوبصورت عقیدہ کیوں کہ اساں حضور نال بھی محبت کردے ہاں تے انے واہ میں تانوں پتہ میں خطیب نہیں ہاں میں بالکل خطیب نہیں ہے لیکن حضور دی گل اینجی جی جیڑی دل وچ آندی میں سنانا جانا. میں کوئی حاجی صاحب نوں پتہ کوئی نہیں کہ جناب میں کوئی تیار ہو گیا نا بس جیڑی آندی سنانا جانا. حضور دی شان ہی ایسی ہے نا. امام بصیری فرماتے ہیں منصب الازادی ما شئت من شرف منصب القدری ما شئت من علمی فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفمی لو ناسبت قدرہ آیت عظما احیا اسمہ حین یدعى دارس الرمم. امام بصیری فرماتے ہیں ایک قصیدہ او ہے جڑا حضور نے سنیا. ایک قصیدہ کیڑا بھائی حضور نے سنیا تے پھر حضور نے سن کے امام بصیری نے اپنی چادر عطایت کی دی. فرمایا بصیری تو تے میری بڑی شانہ بیان کی دیاں حجت میں وہ شعر پڑھے ہی کوئی نہیں کہ وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. اے علماء بیٹھیں اے بندہ نچن لگ پوندا اے انبیاء دی شان دے میں ترجمہ نہیں کردا. وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ مِن نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِن شَكْلَةِ الْحِكَمِ. دا معنی کی کرن فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعَ النِّسَمِ وَكَيْفَ يُدْرِكُ الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ مُتَصَلُّ. ہے امام بصیری فرماتے ہیں اس دنیا نو کی حقیقت معلوم ہوئے رسول اللہ دی جڑی اجے نیند تو بیدار نہیں ہوئی او دنیا نو کی حقیقت معلوم ہوئے حضور دی جڑی دنیا اجے نیند تو بیدار نہیں ہوئے اجے برگرہ تو باہر نہیں نکلی. اے لاہور جاؤ تو سارا بھریا پہ روڈ جناب گل ہی کوئی نہیں جناب دکانہ کھولی جا رہے کھان پین میں کہا پاکستان کھان پین واسطے بڑے سی. ایک بندہ بھرے مسجد میں کھڑا ہو کے دسے ایک قائد اعظم نے نعرہ لایا ہوئے کہ اسی جناب روٹی لینی اسی جناب ڈی ایچ اے تے پلاٹ بنانے اسی جناب ڈیفینس کوٹھیاں بنانیاں اسی جناب پلاٹاں وچ پاکستان کرنا اس واسطے اسی پاکستان بنا رہے ہیں. اس واسطے پاکستان 20 لاکھ مسلمانہ قربانیاں دیتیاں اے ساڑے منڈے جناب ٹھا کر دیں 14 اگست آنی جناب ہلڑ بازی کرنگے. میں کہا انہوں 70,000 مسلمانہ بہنوں نو بھول گئے ہو جڑے ہندو سکھ چک کے لائے گئے سن تے ہندو سکھ جمدے مار گئیاں کہ وہ دوبارہ نہ روزانہ کل نہ دیا سن کہ محمد بن قاسم نے کدو آنے محمود غزنوی دے گھوڑے کدو آنے ساڑے نوجوان اٹھ کے جناب موسیقی تے جناب کلنا حضور پہلے بیان فرما گئے نا. حضور نے فرمایا حضور دے جڑی 60 نشانی حضور نے بیان کی تھے نا کعبے دے کنڈے ناپ کے حضور نے انہیں فرمایا ایک وقت آئے گا گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے. دسو بھائی ایتھے عاطف اسلم آوے نا تو آنال گال کر لگا بڑے شوق و ذوق نہ ساڑی پاکستانی قوم سن دی. عاطف اسلم نو 50 کروڑ روپیہ بھی دین 50 لاکھ روپیہ بھی دین سٹیج بھی لگ دین تے میں کہتا حافظ قرآن جڑا الف لام میم ذالک الکتاب تے ون ناس تک پورا قرآن سناوے 27 دن تے سب 20 رکعتاں بھی سناوے تے انہوں جناب 10,000 روپیہ دین. اللہ اکبر. جی اے ساڑی درد نہیں اکلنا. میں اقبال کو لو پوچھا میں کہ اقبال ہے مسلمانوں دی زوال کیوں ہے اے مولوی نے سننے کہنے بولی بخشے کہہ دوں ہم پہلے بخشے جائیں گے. میں کہا بالکل اکیلا ساڑھے تو پہلے جا لیکن جنت اتنی سوکی کوئی نہیں. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان اے سمجھتے ہیں میں نماز پڑھ کے فارغ میں جناب سال تو بعد عید دی نماز پڑھ لینا میں نماز جنازہ پڑھ لینا. میں کہا نا صحابہ دے کیمیں ہو جا من
حضرت امیر حمزہ دے جگر دے کلیجہ کھڑیا جاوے، امام حسین دا نیزے دے سر چڑھ جاوے، تے تو آج خالی دین نال گھر بیٹھے دین نال گلاں کرنی ہے جناب. تے ویکھو میں نو دسو نا، میں گل کر رہا 20 لاکھ مسلماناں قربانیاں دتیاں. کتنیاں؟ کتنیاں؟ خون دی ندیاں دے پاکستان بنیا. لوگاں اپنے جناب بچیاں دے گلے کٹے، بڑے بڑے علماء تے مشائخ پھانسی دے جھولے، تو پھر جا کے پاکستان بنے. لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا تعلق ہے پاکستان سے؟ میں کہا تاریخ چک 1857 تو لے کے 1943 تک مولوی سن جنہاں اپنی قربانیاں دے کے تو انہوں پاکستان دیتا. علامہ فضل خیر آبادی کون سن جو کہتا ہے نا پاکستان کے چاچے مامے بن دیا اوپر سے لے کر نیچے تک سارے کہ ہم پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں؟ میں کہا تم ٹھیکیدار، تم تو چور ہو، پاکستان کو لوٹنے والے ہو، اربوں روپے کھا کر جتنا پروٹوکول لیتے ہو سکے لگو نا، بغیر پیسے تو پاکستان دے دفاع کرو نا. ہوندہ جی جیڑا ہوندہ وہ تو لے کے تھلے تک پاکستان کے ٹھیکے. میں کہا نا اگر وارث ہے پاکستان کے تو وہ علماء ہیں. علامہ فضل خیر آبادی وہ امام ہے جو امام المتکلمین ہے. یہ ہمارے درد کی باتیں ہیں، کوئی رسمی باتیں نہیں میں کرنے آیا، اور نہ میں کوئی رسمی خطیب ہوں. آپ میں رسمی خطیب سننا ہونا اور بڑے خطیب پھر دیں. میں رسمی باتیں نہیں کرتا، میں حضور کی امت کو جگانے کی باتیں کرتا ہوں. سلامت رہیں. کھڑے ہوں. آپ کی منزل بیت المقدس ہے، آپ کی منزل شام کے مسلمانوں کا بدلہ لینا ہے. 18 لاکھ شامی شہید ہوئے، اور تانن میں توڑا کپتان جنہیں بڑے فیورٹزم چلدا، جہاں تو اندر جو جناب تانوں دسنا جس ٹائم تانوں کپتان 92 دا ورلڈ کپ لے کے دے رہے سی نا، این اسی سال دے وچ بوسنیا دے 40 لاکھ مسلمان ذبح ہو رہے سن. کنوں پتہ ہے؟ اللہ اکبر. ہاں جی آئی صاحب کنوں پتہ ہے؟ تو 10 لاکھ مسلمانہ بہنہ نال جو انہوں نے بوسنیا دے ظالمہ نے ظلم کیتا میں ممبر تے بیان نہیں کر سکتا. 40 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے. حضور نے تو کعبے نو دیکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان، تیری بڑی عظمت، لیکن میرے مومن کی عزت اس سے بڑھ کر ہے. یہ باتیں کرنا بھی پاکستان میں جرم ہے. یہ سیاست ہے جس کا دل اٹھتا ہے یہاں جلسے کے مخ پر بیٹھے ہوں گے، کل جا کر اپنے ابے شہبازے کو رپورٹ دیں گے، وہ دیں گے جی مولوی صاحب آئے تھے ہماری حکومت کے خلاف بات کر رہے تھے. تو میں سیدھے کو کام کرو نا، توڑے کو کام دے ہونا کوئی نہیں. کدے سڑکاں پڑ دے ہو کیسے انجینئر ہیں؟ تم نے کیا انجینئرنگ کی؟ ایک سال گلی بن دی، پھر اگلے سال مکان اچھے ہوندے، پھر اگلے سال گلی بن دی، پھر مکان اچھے ہوندے. ایک کام چلتا رہندا، کدے جناب نالا بند ہو گیا، کدے کی بند ہو گیا. میں کہ انجینئر تو وہ تھے جنہیں بادشاہی مسجد بنائی. دسو جی کتنے سال ہو گئے؟ دسو جی کتنے سال ہو گئے؟ حجے بھی جناب وہ سڑک برابر نہیں ہے بادشاہی مسجد دے. کتنے صدیاں ہو گیا ہیں جی؟ 300 سال تے ہونا دن 300 سال ہونا نے بادشاہی مسجد حجے بھی سڑک برابر نہیں ہے مسجد دے. کیسے انجینئر تھا تو آٹے انجینئر سال بعد گلی بنانے اگلے سال پیپ پانے پہ جاندن. پھر جناب کیونکہ حضور دا دین نے چھڑیا. پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. یہ درد کو سمجھیں. 18 لاکھ شامی شہید ہوئے، شام کے 18 لاکھ شامی جن کو بشار الاسد نے کیمیائی ہتھیاروں سے مار دیے. جہاں کسی اقلیت کو کتے کو پتھر لگ جائے ہمارے مسلمان میں جاتے ہیں اور یہ اقلیتوں کے حقوق ہیں. میں کہا بالکل اقلیتوں کے حقوق ہیں، لیکن حضور کے گستاخ کا کوئی حق نہیں ہے. یہ فرق ہے، آپ ملایا نہ کریں. حضور کا گستاخ کا مسئلہ اور ہے، اقلیتوں کا مسئلہ اور ہے. اقلیتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بتائیں بوسنیا کے اندر مسلمان بچوں اور بہنوں کے ماں بیٹیوں کے جناب اگلوں نے کباب بنا کر کھائے، تب مسلمانوں کو یاد نہیں آیا؟ تب کسی کو یاد نہیں آیا؟ عراق کے اندر امریکہ، لوگ کہتے ہیں امریکہ بڑا جناب پاورفل ہے. میں کہا امریکہ سپر پاور نہیں ہے، اسلام سپر پاور ہے. تو آئی ٹنگانا کمن گل میں کر رہے ہیں. اسی نہیں گھبرانا، اسی نہیں تسی سننے دی طاقت رکھو نا کم از کم. یار ساڈی گل سننے دی طاقت، گل میں کر رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے. میں تو لاہور ہی جانا ہے، کہنا کوئی مسئلہ ہے، میں کوئی چھپیا تو ہے نہیں، یا میں کوئی پگڑی بدل لینی. میں کل پھر لاہور ہی جانا ہے تھے، تو پھر کل پھر جناب مظفر آباد جانا، مسئلہ کوئی نہیں، گل میں کر رہے ہیں. نہ پڑھ کے میں تسی کہہ دینا میں ویسے سنن گیا ہوئے سی. ہاں کہہ دینا نا کہڑی گل ہے. یہ تو دنیا نہ چلیا، یہ تو دنیا ہے. لوگ جناب میں ویکھ رہا گل اتنی کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں نا. بابا جی فرماندے تو میں شام گیا نا 2007 دے وچ، تے بابا جی فرماندے میں پہاڑی تے چڑھیا تے میں ویکھیا کہ ہر طرف ڈشاں لگی ہوئی ہیں. تے میں لوگوں کو پوچھا کہ یار تے ڈشاں دی چھت ہوندی؟ انہوں نے کہا حضور نہیں، ہر گھر میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے،
او وقت بھی پھر ایک وقت شامیہ دے وہ بھی آیا کہ انہوں نے سر چھپانا واسطے خیمہ بھی میسر نہ اے گل پکی جے پاکستانی کی سمجھتے ہیں جو حالات شام دے وچ چل رہے ہیں چیچنیاں بھی کل ساڑھے تے نہیں آنے گے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں کل تمہارے پر بھی آئیں گے اگر تم کھڑے نہ ہوئے حضور کے دین کے ساتھ کافر کو یہ نہیں پتا وہ کہتا کلمہ پڑھ دا قرآن دی آیت کی ہے ولن تردا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم قرآن کہنا کہ ہر صورت یہود و نصارا مسلمانوں پر راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ عیسائی یا یہودی ہو جائے جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کو چبن ہے عراق کے اندر امریکہ ہے آپ کو یہ باتیں کوئی اور مولوی نہیں سنائے گا اور آپ نے سننی بھی نہیں ہے ظاہری بات ہے آپ تو آئے ہیں اور سننے کے لیے اے دینا دی غلطی کہ میں نے بلا لیا سننا آئے نے بعد سنا بے زاڑی گاہ سنا پھر عمل بھی دے کرنا نا یارا حضور دے دین نال بھی دے کھڑے ہونا ہے نہیں کھڑے ہونا ہے کھڑے ہونا ہے حضور دے دین نال کوئی ضروری نہیں ہے کہ لکھاں دا لشکر کھڑا ہوئے گا تو حضور دا دین آنا جلے قرآن دا دستور ہے کم من فیت قلیلت غلبت فیتا کثیرتا باذن اللہ اللہ فرمانا بڑیاں تھوڑیاں جماعتاں بڑیاں جماعتاں جیسے غالب کیتا اپنے حکم دے نال غالب کیتا یہ قرآن دا دستور ہے لو جی میں لمبی گل نہیں کرنی تانوں سمجھانا ہے دلیر بھی کرنا ہے دلیر بھی ہو وہ کچھ نہیں موت آنی آنی جس سے لکھی ہوئی خالد بن ولید دا پیغام سنا دیں سبحان اللہ جڑا آپ دے مزاج دے تے لکھیا ہویا کی لکھیا ہویا خالد بن ولید کی فرمایا آخری دنیا کو جان دے ہیں بہت دلاں واسطے پیغام جڑے اپنی جانا بچانے رہو مولوی صاحب نہیں مولوی صاحب نہیں کھڑا ہو جا سکتا مولوی صاحب دیکھو نا نون لیگ نے میری گلی بنوانی مولوی صاحب دیکھے نا اس نے کھمبا لگوانا ہے او میں کہا جلیا دنیا دی بھی تینوں چاہے دن کھمبے دے روشنی قبر دی بھی روشنی چاہے دی ہے کوئی نہیں چاہیے اے پسینہ آ رہا ہے نا میں نے بھی آ رہا تانوں بھی بیٹھے گرمی ہے جلیا اے منظر قیامت دا منظر حضور نے خود بیان کیا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطيب اذا انصتوا وانا شفيع اذا حبسوا وانا مبشر اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي سبحان اللہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے قبر پر تو میں باہر آؤں گا اگلی گل ذرا جیسے دنیا دے لیڈر میں نکلو دن نا میرا فلان لیڈر ہے میرا فلان لیڈر ہے تے لبیک کے نعرے کو سیاسی کہنا حضور دا نام سیاسی بڑھانا قرآن کہنا یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و اخی اللہ فرمانا قیامت والے دن ماں پیو پتر نو ویکھ کے نس پین گے پتر ماں پیو نو ویکھ کے نس پے گا یار نو ویکھ کے نس پے گا کتے نیکی نہ مانگ لوے اس دن حضور ہی فرمان گے جلیا کتے نسی پھردا ہے ادھر اس کم واسطے میں ہی ہوں شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا حضور نے کیا فرمایا وانا قائد اذا وفد حضور نے فرمایا قیامت میں سارے جمع ہوں گے نا فرمایا قیادت میری ہوئے گی اگلی وانا مبشرہم اذا یئسوا حضور نے فرمایا جو ساری امت مایوس ہو جائے گی نا رب صفت انتقام نہ جلوہ گر ہوئے گا اسی کہنے ہیں سارے نو کہ آپ کو ظلم نہ کرنا کوئی اے جڑے مخبر جڑے حضور دے دین و ٹکی کھلوتے ہیں وہ کسی روم میں بھی ہوں وہ کسی روم میں بھی ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے روم میں ہوں وہ اداروں کے روم میں ہوں وہ سیاسی جماعتوں کے روم میں ہوں وہ جناب گلی کے چودھریوں کے روم میں ہوں وہ لبرل کے روم میں کوئی بھی حضور کے دین کو جو کھڑے ہوئے نا روک کر کہ حضور دا دین نہ آوے حضور دا دین نہ آوے مولویوں نو اصل دے مولوی وسیلہ آنا بہانہ ڈائریکٹ اسلام دے بارے گل کر نہیں سکتے پھر مولوی نو بہانہ بنا دے کہ مولوی اور میں کہا جنہیں بھی ہیں دے حضور دے دین دے تے تو کدھر کھڑا ہویا اے دس تو دے نام لینا حسین دا محرم گزریا نا سارے حسین حسین کی تھی نا مولا حسین او سارے حسینی بیٹھے ہو نا بیٹھے نا حسینی سارے مولا حسین کی تھی لنگر بھی بنڈیا نیازہ بھی لائیاں تو امام حسین کربلا آئے کہ حسین میں نے کوئی بندہ کھڑا ہو کے دس دوے میں ہوں آج میں انہوں تھے بٹھا دیا گا امام حسین اس واسطے آئے تھے میں نے دس دے گو میں جتھے جام کربلا دی ذکر دے میں کہا جی اے مقام میں بیدہ امام دا خطبہ میں بیان کیتا میں کہا دسو جی اے جرا امام بیان کرن مقام بیدہ دے کھڑے ہو کے کہ حسین ابن علی کربلا اس واسطے آیا اس واسطے آیا اس واسطے آیا یزید ایک کم کردہ یزید ایک کم کردہ میں کہا فی زمانہ حکمران نے کم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لوگ کہنے کہ جی کر رہے ہیں تو میں کہا میں ٹھپے بھی لانا پھر حسین نل بھی جرانا سجدہ خالق کو ابلیس سے بھی جرانا بھی آخر صلح کس سے مانگتا ہے
امام حسین کی فرمایا سنا دے خطبہ سبحان اللہ 10.5 دن والے حسین تھے ہیں کوئی نہیں کہ حسین کربلا محرم عبید حسین نا ہمارے تو عبد العباد تک والے حسین سنا دے خطبہ سبحان اللہ امام حسین کر آج جنہیں ان پارٹی آج نا بلدیات دے ووٹ آ رہے ہیں سمجھ تے گلی واسطے ووٹ دینا ہے نا سارے نے جڑے بیٹھے ہیں نا ظاہری بات ہے گلی پکی ہوگی تو ووٹ دے دو گے میں کہا چلیا گلیاں پکیاں ہون یا نہ ہون یہ تو چلدا پیا زمانہ ایمان پکا ہونا چاہیے ہاں قبر پکی ہونی چاہیے اندر جا کے قبر دے جناب نظام ٹھیک ہونا چاہیے ادھر جناب کی نے پوچھنا بھی کوئی نہیں برسات دا موسم ہوئے نا تے لبی مکی مٹی پاگے گردے ڈھیر چہرہ تے دے درد گرانوں تے منجنا پاون پھیرا انہیں پوچھنا بھی کوئی نہیں بابا اندر گزری کیا انہوں بڑی اپنے کاٹنوں تے جناب اپنے پیسے تے اپنے جسمہ تے جناب اپنی جوانی تے مان ہونا نا تے ہم بیانی صاحب قبرستان ایک باری پھیرا پایا کرو بڑے بڑے جوان تے بڑے بڑے مالدار تے بڑے بڑے طاقتور مٹی تھلے دفنن تے سلیپاں دے نشان بھی نامہ دے نشان بھی مٹ گئے لیکن ایک پاسے حضور دا غلام ترخانہ دا پتر بھی دفن ہے صبح جاؤ شام جاؤ لکھا جناب پھل بھی پہرن سلوٹ بھی ماجرین تے میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال فرق کی ہے ایک پاسے بڑے بڑے لوگ دفنن فاتح پڑھنا والا کوئی نہیں اقبال ترخانہ دا پتر ہے صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سلام بھی پڑھ دیں پھل بھی باندھن وجہ کی ہے اقبال نے جھلیا تنو پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے لو جی اگلے میرے سبق دوڑانے اگلے میرے 11 منٹ بس 11ویں دی نسبت نال گل مک جانی میں موضوع دے بڑے چھیڑ دیتے سارا آندا کوئی اپنے ہے نہ سمجھے کہ سانو بابا جی سارا پڑھا کے گئے الحمدللہ اے تے پھر میں سید خرم ریاض شاہ صاحب دی محفل ہونی نا اس تے میں پھر سنانا اعلیٰ حضرت دا خطبہ تو تھوڑا سنا دیں برکت واسطے الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع والکبیر لزیادات فیض المبسوط الدر الغرر میرے نہ دیو گال کرے نا سبحان اللہ آئیے جو بڑی گلوں کھولیاں کوئی نہیں ہاں لوگوں نے ایویں پیڑ ہو جاندی میں کہا چلے آپ پڑھے جے پھر بابے کھولے الحمدللہ انہوں کو جب پڑھیا تو ایویں نہیں اے میں ہون نہیں کوئی یاد کیتا ہے بابا جی زمانے میں بابا جی نے سنایا سی تے میں انعام بھی ملے جی میں بڑا یاد کیتا بھائی تو او گل تے سنو ذرا پھر برکت واسطے ایویں نہیں ایتھے علماء بھی سانو جو کہ ملدے نا گل وچلی ہو رہے ہاں ایویں نہیں گل کوئی میں علماء تے پھر علماء کنوں انہوں پتا سلام لینے بے نیاز تے خوددار ہوندے نا انہیں گل لیکن جو سانو جو کہ ملدے نا گل وچلی ہو رہے اے نہیں کہ بابا جی نسبت ہوتے ہے ہی ہے وہ کہندے ہیں کہ نہیں اپنے پیو دے نشے قدم تے چل رہے ہیں اس واسطے اے حاجی صاحب ورگے بندے اے قاری صاحب اے بزرگ اے جناب اے دنیا دار جناب لوگ ہو کے سانو اے عثمان صاحب ورگے بندے اے یہ سانو اٹھ کے مل دے نا میری عمر حالانکہ نا سارا تو چھوٹی ہے لیکن جب مل دیں کوئی اور نسبت نہیں بس نسبت وہی ہے کہ بہت سادہ سا اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہونے نہیں سکتا لو جی الحمدللہ والفقہ الاکبر میں تم تقریر سنان دے مورتے دے نہیں ہیں میں نے عثمان صاحب نے آرڈر لایا کہ آنا ہے حاجی صاحب نے کہا جی جانا ہے تو میں کہا چلے جانے ہیں تقریر تو میں کہہ رہا ہوں بس تو انہوں گلنا کرنی سمجھان دیا آرڈر ہو جاوے تو پھر یہ ذمہ دار نے میں ناپ کے بھی کہا خادم آنا سارے آدھا میں جنہوں دا خادم مطلب میرا تعارف بابا جی کی فرماندے سن کہ ساڑھا تعارف کی ہے بابا جی تعارف کیے نا کہ کتے پاک رسول اللہ دے او تو کہہ سکتے ہیں ساڑھی تے گل اتنی کوئی نہیں ہے ناسا اتنے کوئی جو کہ آسی تے بڑے گناہگار جی ہیں ساڑھا اتنا ہے کہ ساڑھا تعارف میرا تعارف کی ہے کہ میں کتا عامل مجاہدین دی گلیاں میں بس اسی نسبت نہ کل میں چکیا جاما تے گل میری گل ہے تانوں بابے دا مقام دا پتہ کوئی نہیں لوہریاں تانوں لوہری بڑے تسی ہو تانوں بابے دا مقام دا تسی جناب اجے داتا صاحب نہیں منیا 900 سال ہونا دینا 1000 سال بابا باٹی چوک ڈیرہ لاگے بیٹھے ہویا تو بھی کلندر کرو پوچھو نا یارا جرا داتا صاحب دے بارے گال کرنے کہا اے کمینیا تو کلندر کرو پوچھ کلندر تے داتا صاحب نے خراج تحسین پیش کرنا تو داتا صاحب دے بارے بک بک کردا اقبال ہی کہنا بن آئے کو سارا سانگ سے در زمین ہند تخم سجدارے آدھے فاروق اس جمال اشتاد شد حق سے حرف او بلند آواز شد تیگ بارے خاک پنجاب از دمی و زندہ گشت و صبح ماز میرے او تابندہ گشت سمجھ آ رہی ہو تو انہوں میری گل سمجھ آ رہی بس ہلو جلو اللہ جی برف نہ لگے بیٹھے ہلو جلو میں نے بچے انسان بیٹھے ہوئے ہلو جلو تھوڑا جا ہلو جلو ہاں بس